میری خالہ آریانہ کے گھر کئی برسوں تک اولاد کی نعمت نصیب نہ ہو سکی تھی اور وہ بہت تنہائی میں جی رہی تھیں، جبکہ خالو شایان ان کی محبت کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ خالو اور خالہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے ساری زندگی ایک دوسرے کے لیے وقف کر دی تھی اور ان کی محبت کی کہانیاں سن کر دل خوش ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک خالو کی وفات ہو گئی اور خالہ آریانہ گھر میں بالکل اکیلی رہ گئیں۔ خالو کے اچانک چلے جانے پر خالہ بہت غمزدہ ہو گئیں اور ان کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے والدین کے ساتھ دوسرے گاؤں سے خالو کی وفات پر ان کے گھر پہنچا تھا۔ امی انہیں مسلسل تسلیاں دے رہی تھیں، لیکن خالہ کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے، جو دیکھ کر دل دہل جاتا تھا۔ 3 دن امی نے خالہ کو سنبھالنے میں گزار دیے اور اس دوران ہم سب نے محسوس کیا کہ محبت کی گہرائی کیا ہوتی ہے۔ خالو کی ملکیت میں بہت سی زمینیں تھیں جن سے ہر مہینے اچھی خاصی آمدنی ہوتی تھی، اس لیے خالو کے جانے کے بعد مالی طور پر خالہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہیں ایک سہارے کی شدید ضرورت تھی جو دل کی تنہائی کو بھر سکے۔ خالہ کی عمر تقریباً 32 سال تھی اور وہ ابھی تک باقی زندگی خالو کے نام پر گزارنا چاہتی تھیں، لیکن زندگی کی حقیقت انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور میرے 4 بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے، اس لیے گھر میں میری زیادہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی۔ میں اس وقت 15 سال کا تھا اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا نوجوان تھا اور زندگی کی خوبصورتیوں کو محسوس کرنے لگا تھا۔ امی نے کہا کہ ہم خالہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے عارف کو ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ انہیں بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو اور وہ تنہائی سے بچ سکیں، ورنہ خالہ خالو شایان کو یاد کر کے بیمار پڑ جائیں گی۔ خالہ بھی اس بات پر راضی ہو گئیں اور بولیں کہ ہاں، عارف کو یہیں چھوڑ دو، وہ میرے لیے روشنی کی کرن بن جائے گا۔ والد نے کہا کہ عارف یہیں رہے گا اور میں اس کا داخلہ یہیں کے اسکول میں کروا دیتا ہوں اور اس کی تعلیم پر جتنا بھی خرچ آئے گا میں خود اٹھاؤں گا۔ خالہ نے فوراً جواب دیا کہ بھائی صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ میرے بیٹے جیسا ہے اور میں اکیلی اتنا پیسہ کہاں خرچ کروں گی، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اس کے خرچے کا سوچیں۔ لیکن والد نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ خود تمام خرچ اٹھائیں گے۔ یوں میں اپنے گھر کی بجائے خالہ کے گھر رہنے لگا۔ میں خالہ کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں، جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کا کرتی ہے۔ شروع کے 1 مہینے تک خالہ کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا۔ وہ مجھے سچے دل سے بیٹے کی طرح پیار کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارے درمیان قربت بڑھنے لگی۔ ہم ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کرنے لگے تھے، جو میرے دل کو بہت اچھا لگتا تھا۔ ویسے تو خالہ کا گھر کافی بڑا تھا اور اس میں 4 کمرے تھے، لیکن جب میں الگ کمرے میں سونے کی کوشش کرتا تو خالہ کہتی، عارف، اکیلے پن سے مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، تم ایسا کرو کہ میرے ہی کمرے میں آ کر سو جایا کرو۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ میں ان کے کمرے میں سونے لگا اور ان کے بستر کے قریب اپنی چارپائی بچھا لیتا تھا۔ میں نیند کا بہت پکا تھا کیونکہ صبح مجھے اسکول جانا ہوتا تھا۔ اسکول سے واپس آ کر کام کرنا، پھر خالہ کے لیے بازار سے سامان لانا اور چھوٹے موٹے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا میرا معمول بن چکا تھا۔ خالہ سارا دن مجھ سے باتیں کرتی رہتیں اور ان کی باتیں دل کو بہت بھاتی تھیں، لیکن اس کے بعد جو واقعات میرے ساتھ پیش آئے انہوں نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ ایک رات میں نے جو کچھ دیکھا اس نے میرے ہوش و حواس ہلا دیے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دن چھٹی تھی اور میں دیر سے اٹھا تھا۔ آنکھیں بند کیے مجھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں ابھی سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک خالہ اپنے بستر سے اٹھیں۔ انہوں نے اپنے گلے سے دوپٹہ اتارا اور بستر پر رکھ کر کمرے کے غسل خانے میں چلی گئیں۔ حالانکہ دن بھر میں نے انہیں کبھی بھی دوپٹہ اتارتے یا اپنے سامنے ایسا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید انہیں لگا ہوگا کہ میں سو چکا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ غسل خانے سے باہر آئیں تو مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نہا کر آ رہی ہوں۔ سردیوں کا موسم تھا اور میں رضائی میں گھسا ہوا تھا، لیکن خالہ اس وقت نہا کر آئیں اور بری طرح کانپ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ اگر نہانا ہی تھا تو دن کے وقت جب دھوپ نکلتی تب نہا لیتی، نہ کہ اس وقت۔ خالہ فوراً اپنے بستر پر لیٹ گئیں اور رضائی اوڑھ کر سو گئیں۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا۔ صبح جب میں اسکول جانے کے لیے اٹھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے خالہ سے پوچھ لیا، خالہ آپ رات کو نہانے کیوں گئی تھیں؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، اچھا جی، لیکن اتنی سردی میں آپ کو نہانا نہیں چاہیے تھا، کہیں آپ بیمار نہ پڑ جائیں۔ تو وہ کہنے لگی، کچھ نہیں ہوتا، تم رات کو جاگ رہے تھے کیا؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، دیر سے اٹھا تھا نا اس لیے۔ پھر میں نے ناشتہ کیا اور اسکول چلا گیا، لیکن جب میں اسکول سے واپس آیا تو دیکھا کہ خالہ سبزی کاٹتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا عام بات تھی اور دروازے اکثر کھلے رہتے تھے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ خالہ تخت پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن وہ اپنے خیالات میں اتنی ڈوبی ہوئی تھیں کہ نہ انہوں نے میرا سلام سنا اور نہ ہی میری طرف دیکھا۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ خالہ، یہ سن کر وہ بری طرح چونک گئیں، کہنے لگیں کہ
تم واپس آ گئے؟ کب آئے؟ میں نے کہا ابھی آیا ہوں۔ اب پتہ نہیں کس سوچ میں گم ہے۔ پھر مجھے لگا شاید وہ خالو کو یاد کر رہی ہوں گی۔ میں کہنے لگا کہ اب اگر خالو کو یاد کرتی رہیں گی تو بیمار پڑ جائیں گی، اپنا خیال رکھا کریں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیں اور کہنے لگیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو چلو جا کر نہا لو، میں تمہارے لیے روٹی بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب خالہ ہر وقت کسی نہ کسی گہری سوچ میں گم رہتی تھیں۔ پہلے تو وہ خالو کو یاد کرتے ہوئے مجھ سے باتیں کیا کرتی تھیں، لیکن آج کل وہ بالکل خاموش رہنے لگی تھیں اور ذرا سی آہٹ پر یوں چونک جاتی تھیں جیسے کچھ غیر معمولی ہو۔ رات کو جب میں سو رہا تھا تو مجھے لگا کہ خالہ نے مجھے دیکھا۔ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن کھڑکی سے آنے والی چاند کی روشنی میں خالہ کا سایہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ میری چارپائی کے قریب آئیں، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ جب انہیں لگا کہ میں سو چکا ہوں تو وہ دوبارہ واپس چلی گئیں۔ اس بار خالہ 2 گھنٹے بعد غسل خانے سے باہر آئیں اور اس بار بھی نہا کر آئی تھیں۔ میں حیران تھی کہ وہ غسل خانے میں اتنا وقت کیوں لگا رہی ہیں۔ جب وہ باہر آئیں تو بری طرح کانپ رہی تھیں، ان کا پورا وجود سردی سے لرز رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اگلے ہی روز جب میں اٹھا تو خالہ مجھے ناشتہ بنا کر دینے کے لیے نہیں اٹھی تھیں۔ جب میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، ناشتہ بنا دیں، تو کہنے لگیں کہ میرے جسم میں بہت درد ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میں خالہ کے پاس گیا اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ تو بری طرح بخار میں تپ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ یہ بخار آپ کو اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ رات کو نہاتی ہیں۔ آج رات بھی آپ نہانے لگی تھیں اور پورے 2 گھنٹے بعد واپس آئیں۔ یہ سن کر ان کی بخار سے بند آنکھیں بھی کھل گئیں۔ کہنے لگیں کہ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا کہ خالہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ رات کو نہانے کیوں چلی جاتی ہیں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کہنے لگیں کہ تمہیں نہیں بتا سکتی، تم ابھی بچے ہو، میری بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال میں نے اسکول سے چھٹی کر لی اور خالہ نے جس حکیم کے پاس مجھے دوائی لانے کے لیے بھیجا، میں وہاں خالہ کی کیفیت بتا کر دوائی لے آیا اور خالہ کو ناشتہ بھی بنا کر دیا، انہیں دوائی پلائی۔ کچھ دیر میں ہی بخار کی شدت کچھ کم ہوئی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، میں آپ کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے آپ کی فکر رہتی ہے۔ آپ کیوں رات کو نہاتی ہیں؟ کہنے لگیں کہ کہا تو ہے، تمہیں نہیں پتا۔ شکریہ، بہرحال میری وجہ سے تمہیں پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں خالہ، میں نے آپ میں اور امی میں کبھی فرق نہیں سمجھا۔ کہنے لگیں کہ میں بھی تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہوں، بلکہ تمہارے آنے سے تو میری یہ حسرت بھی پوری ہوئی کہ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو تمہارے جیسا ہوتا اور تمہاری طرح ہی میرا خیال رکھتا۔ 2 دن میں اسکول نہیں گیا، خالہ کی اتنی خدمت کرتا رہا۔ تیسرے دن ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ میں نے اپنا ناشتہ خود بنایا اور ناشتہ کر کے اسکول چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں واپس آیا تو میری خالہ رو رہی تھیں۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے کہا کہ خالہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگیں کہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ خالہ آپ سے کیا برداشت نہیں ہوتا؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ دیر تو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہیں، پھر اپنے کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی۔ میں پریشان ہو گیا اور کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کہنے لگیں کہ عارف کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دو، تمہارا کھانا باورچی خانے میں تیار کر کے رکھ دیا ہے، وہ کھا لو اور مجھے تنگ نہ کرو، میں خود ہی کمرے سے باہر آ جاؤں گی۔ لیکن میرے دل کو بے چینی نے گھیر لیا تھا، اس لیے میں صحن کے کمرے میں کھلنے والی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھنے لگا۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے تو حواس گم ہو گئے۔ خالہ اس وقت مکمل طور پر کپڑوں کے بغیر تھیں۔ اگلے ہی پل میں فوراً کھڑکی سے ہٹ گیا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دل تو جیسے میرے سینے میں ہی تھم چکا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ جانے انجانے میں ہی صحیح، میں نے خالہ کو اس حالت میں دیکھ لیا تھا۔ مجھے اس وقت اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی کہ میں نے کھڑکی سے کیوں جھانکا۔ میں فوراً کھڑکی سے ہٹ کر صحن میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ باورچی خانے میں میرے لیے کھانا رکھا تھا اور بھوک بھی بہت لگی تھی، لیکن جو کچھ میں دیکھ چکا تھا اس کے بعد میری بھوک بالکل ختم ہو چکی تھی۔ پورے 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ خالہ کمرے سے باہر آئیں اور ایک نظر مجھ پر ڈالنے کے بعد سیدھا باورچی خانے میں گئیں۔ ان کے بال بھیگے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی لالی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سوج چکی ہوں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ وہ باورچی خانے میں گئیں اور جب کھانا ٹھنڈا پڑا دیکھا تو وہیں سے بولی کہ عارف تم نے کھانا نہیں کھایا؟ ارے بیٹا یہ کیا طریقہ ہے، میں نے تمہارے لیے یہ کھانا بنایا تھا۔ میں تو خالہ سے نگاہیں ملانے کے بھی قابل نہیں تھا، کیونکہ جس حالت میں ان کو دیکھ چکا تھا، خالہ میرے پاس آ چکی تھیں، میرے پاس بیٹھ کر بولنے لگی کہ بیٹا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں نے تو تمہاری پسند کی سبزی بنائی تھی، کیا اسکول میں کچھ کھا کے آ چکے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں؟ میرے سوال پر خالہ فوراً چونک گئیں، کہنے لگیں کہ کچھ بھی نہیں، تم ایسا سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا نا کہ میں کچھ دیر بعد کمرے سے باہر آ جاؤں گی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا نا میری مشکلات کو سمجھو، پھر کیوں تم مجھے ایسے تنگ کر رہے ہو؟ چلو شاباش کھانا کھا لو۔ لیکن میں وہیں پر اڑا رہا، کہنے لگا کہ سچ بتائیں آپ اتنی پریشان کیوں رہتی ہیں؟ پہلے تو آپ ایسی نہیں تھیں جیسی اب ہو چکی ہیں، ذرا سی بات پر چونک جاتی ہیں اور پھر بکھلا جاتی ہیں،
میری باتوں کا ٹھیک سے جواب نہیں دیتی. آخر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیا میرے یہاں رہنے سے آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اگلے ہی پل خالہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھیں. کہنے لگی کہ عارف تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تو تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں. بس تمہارے خالو کی کمی مجھے بہت زیادہ محسوس ہونے لگی ہے. جب بھی تمہارے خالو مجھے یاد آتے ہیں تو میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتی. میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، میں رونے لگتی ہوں اور ایک عجیب سا تناؤ محسوس کرتی ہوں. یہی چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت تنہا گزاروں. بہرحال میں یہ بات مان بھی لیتا کہ خالہ خالو کے غم میں گھل کر ایسی ہوئی ہیں، لیکن کچھ روز بعد جو چیز میں نے نوٹ کرنا شروع کی وہ بڑی ہی حیران کن تھی. خالو کی جتنی بھی تصویریں پورے گھر میں لگی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ خالو اور خالہ کے کمرے میں، وہ ساری تصویریں خالہ نے اتار کر ایک باکس میں بند کر کے اسٹور روم میں رکھوا دی تھیں. کمرے میں صرف ان کی اپنی تصویر باقی رہ چکی تھی. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا. خالہ سے کہنے لگا کہ خالہ آپ نے خالو کی تصویریں کیوں اتار دی ہیں؟ کہنے لگی کہ کچھ نہیں بیٹا، تمہارے خالو کی تصویریں دیکھتی ہوں تو میرا دل دکھتا ہے. بار بار تمہارے خالو مجھے یاد آنے لگتے ہیں. میں اب ان کی یادوں کے ساتھ ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. اگر میں یوں ان کی تصویروں کو دن رات دیکھتی رہی تو تم جانتے ہو نا کہ میری طبیعت مزید بگڑتی چلی جائے گی. بات بھی ٹھیک تھی. فی الحال کے لیے ان تصویروں کو اسٹور روم میں رکھ دینا ہی بہتر تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ساری تصویروں کو اسٹور روم میں ایک باکس میں بند کر کے رکھا تھا. مگر اس کے بعد خالہ مجھے کافی خوش لگنے لگی تھیں. ہر وقت سوچ میں تو گم رہتی تھیں، مگر اب تو کبھی کبھی گنگناتی بھی رہتی تھیں. اپنے ہی خیال میں مگن رہتی تھیں. پہلے سے زیادہ نکھری نکھری لگنے لگی تھیں. اب بھی وہ نہانے کے لیے رات کو ہی ساتھی تھیں. مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی. اب تو خیر موسم بھی کافی بدل چکا تھا. ایک رات میں سو ہی رہا تھا کہ مجھے خالہ کی چیخ کی آواز سنائی دی. چیخ سن کر میں بھکرا کر اٹھ بیٹھا تھا. اپنے بستر سے اٹھ کر جب میں نے بستر پر دیکھا تو خالہ موجود ہی نہیں تھیں. جب غسل خانے کی جانب توجہ دی تو خالہ شاید غسل خانے میں بھی نہیں تھیں. ان کے غسل خانے کی لائٹ چل رہی تھی. مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں وہ غسل خانے میں گر تو نہیں گئیں. میں فوراً اٹھا اور غسل خانے کے قریب گیا. جیسے ہی بول کر ان سے پوچھنے لگا تو اندر سے آنے والی آوازوں نے میرے کانوں کی لو تک سرخ کر دی تھی. مجھے سرگوشیوں میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن یہ صاف ظاہر تھا کہ جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہوں. گھر میں تو صرف میں اور خالہ ہی رہتے تھے، پھر آخر کس سے وہ بات کر رہی تھیں؟ یا پھر یہ میرا وہم تھا؟ اگلے پل پانی گرنے کی آواز بند ہوئی تو خالہ کی ہلکی ہلکی کراہنے کی آوازیں مجھے آنے لگیں. میں فوراً دروازے سے ہٹ گیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا. کچھ دیر بعد ہی خالہ غسل خانے سے نکلی تھیں. میں اپنا گردن تک کمبل مکمل طور سے لپیٹ چکا تھا، کیونکہ خالہ غسل کے تولیے میں ہی باہر آ چکی تھیں. باہر آ کر انہوں نے اپنے کپڑے نکال کر بدلے تھے. تب تک میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا. کچھ دیر بعد جب میں نے دیکھا تو رات کے اس پہر خالہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھیں. وہ بڑی ہی لڑکھڑا کر چل رہی تھیں، ساتھ ساتھ کراہ بھی رہی تھیں. آخر غسل خانے میں کیا ہوا تھا جو ان کی یہ حالت ہو چکی تھی؟ مجھے اب خالہ پر شک ہونے لگا تھا. میں انہیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا. جو محبت، احترام اور عزت میں خالہ کو دیا کرتا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ میرے دل سے کم ہونے لگا تھا. مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے خالہ پہلے جیسی نہیں رہیں. ایک روز تمام تر سوالات کے جواب بھی مجھے مل ہی گئے. جب آدھی رات کو خالہ اٹھیں اور کوئی چیز اپنے دراز سے نکال کر غسل خانے میں لے جانے لگیں. جیسے ہی خالہ غسل خانے میں گئیں تو میں بھی انہی کے پیچھے اٹھ کر چلا گیا تھا. پھر تھوڑی عجیب و غریب سی آوازیں آئیں اور بالکل خاموشی چھا چکی تھی. میں نے غسل خانے کے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا تو حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ خالہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھیں. ڈرتے ڈرتے ہی صحیح میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا. خالہ تو غسل خانے میں تھیں ہی نہیں. آخر وہ کہاں جا سکتی تھیں؟ جب اندر آ کر دیکھا تو سامنے روشن دان پر نظر پڑی. وہ روشن دان اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی اس روشن دان سے گزر کر جا سکتا تھا. میرے دماغ نے تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا. جیسے ہی میں نے روشن دان میں جھانک کر دیکھا تو دوسری جانب سیڑھیاں پڑی ہوئی تھیں. خالہ آخر رات کے پہر کہاں جا سکتی تھیں؟ میں نے وہ سب چیزیں تو وہیں پر رکھ دیں، لیکن خود گھر سے باہر جا کر دیکھنے لگا. ٹھیک 2 گھنٹے بعد مجھے خالہ ایک گلی سے آتی ہوئی دکھائی دیں. تیز تیز قدم اٹھا کر گھر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئیں اور پھر وہیں پر موجود سیڑھیوں سے وہ سیڑھیاں چڑھ کر غسل خانے کے راستے اندر آ چکی تھیں. آخر رات کے اس پہر کس سے ملنے کے لیے گئی تھیں؟ کیا چیز تھی ان کے ہاتھ میں جو وہ دراز میں دوبارہ سے رکھ چکی تھیں؟ میں خالہ کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا تھا. اگلے روز جب میں نے خالہ کی غیر موجودگی میں ان کا دراز کھول کر دیکھا تو وہاں پر ایک چھوٹا موبائل پڑا تھا جو کہ بہت پرانا تھا. ہمارے یہاں عورتوں کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہاں گاؤں میں تو بالکل بھی نہیں تھی. میرے خالو بھی ذرا سخت مزاج کے تھے. یہ موبائل بھی خالو کا ہی تھا. میں نے آج سے پہلے خالہ کے اس کمرے میں کبھی بھی تلاشی نہیں لی تھی.
लेकिन जब उनका वो मोबाइल उठाकर मैंने कॉल हिस्ट्री चेक की और देखा तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। इसमें एक गैर शनासा नंबर महफूज था जो हमारे घर में किसी का भी नहीं था। खाला इस पर घंटों बातें करती रहती थीं। मेरे हाथ में अभी वो मोबाइल मौजूद था कि खाला की आने की आवाज़ आई। मैंने मोबाइल वापस रखा और कमरे से बाहर चला आया। उस रात जब खाला उठकर गुसल खाने के रास्ते बाहर की तरफ जा रही थी तो मैं भी उनका ताक़ुब करते हुए पीछे ही जाने लगा। वो एक घर के अंदर जा चुकी थी। वो घर भी उसी गांव के आखिर में था। दरवाज़ा खुला था इसलिए मैं भी अंदर ही दाखिल हो गया। खाला एक 25-26 साला नौजवान फ़हद के साथ करीब थी और वो नौजवान भी मेरी खाला से बहुत करीब था। दोनों ही खड़े बातें कर रहे थे। वो नौजवान कह रहा था कि तुम कब अपने घर वालों से बात कर रही हो, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। देखो मैं तुम्हें इस घर की मलका बनाना चाहता हूँ। मगर मेरी खाला कह रही थी कि हमारी उम्रों में बहुत फ़र्क है। तुम तो कुमारे हो मगर मैं बेवा हूँ। तुम्हारे ख़ानदान में तो कोहराम मच जाएगा। फिर मैं आखिर कैसे यकीन कर लूँ कि तुम शादी के बाद भी मुझसे इतनी मोहब्बत करोगे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत करीब थे और इस तरह की बातों में लगे हुए थे। वो नौजवान खाला से बार बार शादी की फरमाइश कर रहा था। कह रहा था कि मैं आपको अपनी बीवी तस्लीम कर चुका हूँ। वो तो शायद मियाँ बीवी जैसा रिश्ता भी कायम कर चुके होंगे। जब खाला इस घर से निकली तो मैं गुस्से से उन्हें ही देख रहा था। मुझे देखकर उनके हवास गुम हो चुके थे। हम दोनों ही घर आ चुके थे मगर मैं गुस्से से कह चुका था कि आपको शर्म नहीं आई मेरे मरहूम खालू की रूह को एज़ा देते हुए। मैं अभी अपनी अम्मी अब्बू को कॉल करके बताता हूँ। मगर वो मेरे आगे हाथ जोड़ चुकी थीं, रोने लगीं और कहने लगीं कि ऐसा कुछ मत करना, खुदारा मेरा राज रखो। मैंने तुम्हें बेटा माना है। अगर तुम कहोगे तो मैं अपनी सारी ज़मीनें तुम्हारे नाम कर दूंगी, मगर ऐसा मत करो। तुम्हारे खालू ने कभी मुझे वो खुशी दी ही नहीं थी जिसकी मैं मुस्तहिक थी। वो तो कभी मुझे वो अहमियत दे ही नहीं पाए थे। जब तुम्हारे खालू हयात थे तब भी ये नौजवान मुझे देखने के बाद यही कहा करता कि अगर तुम कुमारी होती तो मैं तुमसे शादी करता। अब जब तुम्हारे खालू की वफ़ात हो गई है तो ये बार बार मुझसे शादी करने के लिए उकसा रहा है। दिल ही दिल में मैं भी इससे मोहब्बत कर बैठी हूँ, क्योंकि जो प्यार तुम्हारे खालू ने मुझे देना था वो सब कुछ ये नौजवान मुझे दे रहा था। मैं इससे शादी तो करना चाहती हूँ मगर मुआशरे से डरती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। खाला की बात सुनकर मैं खामोश हो चुका था। बहरहाल इस मामले के बारे में मैंने अपने माँ बाप को भी बता दिया था। अगले ही रोज़ वो वहाँ पर आ चुके थे। सारा मामला सुलह के साथ ही हल करना बेहतर था, इसलिए गुनाह करने से तो बेहतर था कि उन दोनों को हलाल रिश्ते में ही बांध दिया जाता। मेरे अब्बू उस नौजवान से मिले और फिर चंद रोज़ बाद उससे निकाह करके खाला उसके घर में रुखसत हो गईं। वो उसके साथ बहुत खुश थीं, जबकि अब मेरा यहाँ रहना भी बेमकसद हो चुका था। मैं वापस अपने घर जाने लगा तो खाला ने मुझे कागजात थमा दिए थे। उन्होंने अपनी ज़मीन के कागजात मेरे हवाले कर दिए थे। कहने लगी कि मैंने तुम्हें दिल से बेटा माना है, इसलिए मेरी आधी जायदाद आज से तुम्हारी भी है। नूर जो एक खूबसूरत और हसास दिल की मालकिन थी, उनकी ज़िंदगी में शायान की मोहब्बत एक सितारा थी, लेकिन उनकी वफ़ात ने एक खला छोड़ दिया जो भरना मुश्किल था। आरिफ का आना उनके लिए एक नई उम्मीद था और वो उसे बेटे की तरह प्यार करती थीं। फ़हद जो एक जवान और दिलकश नौजवान था, उसकी आंखों में आर्याना के लिए ख़ास चमक थी जो मोहब्बत की निशानी थी। वो हमेशा सोचती थी कि ज़िंदगी दोबारा कब मुस्कुराएगी। फ़हद की बातें उनके दिल को छू जाती थीं और आहिस्ता आहिस्ता एक नई मोहब्बत का आगाज़ हुआ। आर्याना सोचती थी कि शायद ये किस्मत का लिखा है। फ़हद कहता था कि आर्याना तुम मेरे दिल की धड़कन हो, और आर्याना मुस्कुराकर कहती थी कि फ़हद तुम मेरे लिए ख्वाब हो जो सच हो गया है। इन दोनों की मुलाकात दिल को खुश करती थी और ज़िंदगी में नई रौनक आई। आरिफ ने जब ये देखा तो पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर समझा कि मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। आर्याना और फ़हद की मोहब्बत एक मिसाल बन गई और उनकी शादी ने सबको खुश कर दिया। आरिफ खुश था कि खाला को सच्चा प्यार मिला। ज़िंदगी की खूबसूरती मोहब्बत में है और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दिल की आवाज़ सुनो। आर्याना और फ़हद खुशी से जी रहे थे और आरिफ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था। ये थी एक रोमानवी और दिलचस्प कहानी। आर्याना और फ़हद की शादी के बाद ज़िंदगी ने एक नया और पुरसुकून मोड़ लिया। वो दोनों अपने नए रिश्ते में बहुत खुश थे और आर्याना को पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल सुकून और हमाहंगी आ गई हो। फ़हद की मोहब्बत ने उनके दिल की तन्हाई को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। उनकी नई ज़िंदगी में रोज़ व शब की छोटी छोटी खुशियाँ शामिल थीं, जहाँ दोनों एक दूसरे का भरपूर ख्याल रखते और नए मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते थे। आरिफ जो अब वापस अपने घर आ चुका था, खाला की खुशी देखकर बहुत मुतमईन था। खाला ने जो ज़मीन के कागजात उसे दिए थे वो सिर्फ जायदाद नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत थी कि आर्याना ने उसे हमेशा अपना बेटा माना था। आरिफ के वापस जाने के बाद भी वो अक्सर खाला को फ़ोन करता और उनकी खैरियत दरियाफ्त करता। आर्याना की आवाज़ में अब एक नई चमक और हंसी होती थी, जो पहले खालू शायान की वफ़ात के बाद मांद पड़ गई थी। एक दिन फ़ोन पर बात करते हुए आर्याना ने कहा,
بیٹا عارف، تم نے میرے لیے جو کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ تم میرے بیٹے ہو اور تمہاری موجودگی نے مجھے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ لینے میں مدد دی۔ عارف نے جواب دیا، خالہ جان، آپ کی خوشی ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ فہد خالو بہت اچھے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی باقی زندگی بہت حسین گزرے گی۔ آریانہ کی زندگی میں اب ایک ایسا سہارا تھا جو ان کی جذباتی ضروریات کو پورا کر رہا تھا۔ فہد ان کی عمر کے فرق کو ہمیشہ پیار اور احترام سے نظر انداز کرتا۔ وہ اکثر خالہ سے کہتا، عمر محض ایک ہنسا ہے، ہمارے دل کا رشتہ اس سے بہت گہرا ہے۔ آریانہ یہ سن کر مسکرا دیتی اور محسوس کرتی کہ ان کا یہ فیصلہ کتنا درست تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی، جنہوں نے پہلے شک کی نگاہ سے دیکھا تھا، اب ان دونوں کے گہرے اور سچے پیار کو دیکھ کر خاموش ہو چکے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ جہاں ایک بیوہ کو معاشرہ تنہا چھوڑ دیتا ہے، وہاں فہد نے نہ صرف انہیں اپنایا بلکہ انہیں احترام اور تحفظ کا احساس بھی دیا۔ آریانہ نے اپنی ماضی کی زندگی اور خالو شایان کی یادوں کو دل میں محفوظ رکھا، لیکن اب وہ آگے بڑھ چکی تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ محبت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ شایان سے ان کا تعلق رفاقت اور خلوص کا تھا، جبکہ فہد سے ان کا تعلق جذباتی تکمیل اور ایک نئے آغاز کا تھا۔ وہ دونوں مل کر اپنے گھر اور زمینوں کو بہتر طریقے سے سنبھالنے لگے تھے۔ ہر شام وہ دونوں صحن میں بیٹھ کر چائے پیتے اور آنے والے کل کے منصوبے بناتے تھے۔ ان کے چہروں پر اطمینان اور ایک دوسرے کے لیے گہری وابستگیاں تھیں۔ یہ کہانی ایک ایسے سفر کی عکاسی کرتی ہے جہاں زندگی ایک بار ختم ہونے کے بعد بھی محبت اور خوشی کا نیا دروازہ کھول سکتی ہے، اور جہاں دل کی سچائی سب سے اہم ہوتی ہے۔ آریانہ اور فہد کی نئی زندگی میں روز بروز استحکام آ رہا تھا۔ گاؤں میں ان کے تعلق کو مکمل طور پر قبول کر لیا گیا تھا، خاص طور پر جب فہد میں نہ صرف آریانہ کا بلکہ ان کی جائیداد کا بھی بہت اچھا انتظام سنبھال لیا۔ آریانہ کے چہرے پر اب وہ شادمانی واپس آ چکی تھی جو جوانی میں ہوا کرتی تھی۔ وہ نئے کپڑے پہنتی، گھر کو پہلے سے زیادہ سجائے رکھتی اور ان کے ہونٹوں پر اکثر ایک ہلکی مسکراہٹ رہتی تھی۔ فہد کی ہر بات میں ان کے لیے احترام اور محبت جھلکتی تھی۔ چند ماہ بعد فہد نے ایک نئی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ ایک شام جب وہ دونوں کھانے کے بعد گھر کے صحن میں چہل قدمی کر رہے تھے تو فہد نے دھیرے سے آریانہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، آریانہ، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب ہماری زندگی میں ایک کمی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری محبت کا ثمر بھی ہو۔ آریانہ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ چکی تھیں کہ فہد کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ خود بھی اس خوشی کی خواہش مند تھیں۔ آریانہ نے جو پہلے صرف ایک بیوہ کی زندگی گزار رہی تھیں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ فہد ان کے پاس بیٹھ گئے اور بڑی اپنائیت سے بولے، ہم دونوں کی عمریں الگ ہیں مگر ہمارا مستقبل ایک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں ایک ننھے مہمان کا استقبال کریں۔ یہ ہمارا مشترکہ خواب ہے۔ آریانہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ برسوں بعد پوری ہونے والی ایک گہری خواہش کے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ہمارے خدا نے ہمیں ایک ساتھ زندگی کا دوسرا موقع دیا ہے اور میں یقین رکھتی ہوں کہ وہ ہمیں یہ خوشی بھی ضرور دے گا۔ ان کے اس فیصلے نے ان کے رشتے کو مزید گہرائی اور پختگی بخشی۔ وہ دونوں اب ایک مشترکہ مقصد کے لیے جی رہے تھے، ایک خوبصورت مستقبل کی امید میں۔ جب عارف کو یہ خبر فون پر ملی تو وہ بہت خوش ہوا اور خالہ کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ آریانہ اور فہد نے اپنے گھر کے خالی کمرے کو نئے سرے سے سجانا شروع کر دیا تھا۔ ان کا یہ نیا سفر محبت، رفاقت اور ایک نئے رشتے کی توقع سے بھرا ہوا تھا، جو ثابت کرتا تھا کہ زندگی ہر موڑ پر انسان کو نئی امیدیں اور خوشیاں دے سکتی ہے۔ یہ ان کی کہانی کا سب سے خوبصورت اور جذباتی حصہ تھا۔